بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ ایمان کی بہترین حالت میں ہوگے۔ آج میں آپ کو پھر ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کو لطف کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تیری یہ مجال؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں روزی پہنچاتا ہے اور تمام جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ شہزادی کو سخت غصہ آیا اور وہ سخت غضبناک ہوئی اور اسی وقت اسے اپنے باپ کو پیغام پہنچوایا۔ اس کا باپ بھی سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوایا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ استغفر اللہ۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہے اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی جو دونوں بچیاں تھیں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ آج اللہ نے ہمیں کتنی پیاری اولاد ہوتی ہے، لیکن یہ کیسی عاشق رسول تھی، یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی ماننے والی اللہ تعالیٰ کی بندی تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا ہوا دیکھا۔ چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہی نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بیوی باندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔